انشاءاللہ عز و جل لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پیار محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ محشر کے روز میرے بہت قریب ہوگا، اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے، حمد و ثنا کے بعد ہر طرح کا درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بچوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں ہم سب اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر و اذکار کریں۔ پھر خصوصی طور پر سب کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، اور پھر یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ جا رہا ہے، رحمت کا عشرہ گزر گیا، مغفرت کا عشرہ گزر گیا، یہ بخشش کا، جہنم سے آزادی کا عشرہ جا رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائیں، اپنی توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس کے عذاب سے اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہمیں اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف اسی مہینے میں ہی، یہ پورا جو سال گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، دور رہنا ہے۔ گو کہ آج کل شیطان کو بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے چیلے سٹل دنیا میں موجود ہیں، وہ چلے ہوئے ہیں، وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، اور خصوصی طور پر وہ کاروائیاں ان پر کرتے ہیں جو اللہ کا دین پھیلاتے ہیں۔ وہ بچے جو گھر سے چلتے ہیں اپنے مدرسہ دین حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، ان پر وہ زیادہ وار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم اپنا فوکس کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور ہم اللہ رب العزت کے حضور عبادات کرتے رہیں۔ جیسا کہ صوفی حارث نے فرما دیا کہ کتنے مقدس ایام جا رہے ہیں، سب سے پہلے میں ليلۃ القدر کے موضوع پہ کچھ اختصار کے ساتھ کچھ کہوں گا، اس کے بعد پھر
پھر 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم الوجہ الکریم کی یوم شہادت کا دن جو کل ہی گزرا ہے، تو اس کے متعلق بھی کچھ بیان ہوگی۔ دیکھیں، یہ لیلۃ القدر ایکچولی ہے کیا؟ یہ وہ رات ہے جو ہزاروں سالوں سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ طاق راتوں میں اسے ڈھونڈا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے میں اور خصوصی طور پر 27 رمضان المبارک کو اس کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات کو، ہر طاق رات کو کثرت سے عبادت کریں۔ مساجد میں آج کل خوب رونقیں ہیں، اللہ رب العزت کے بہت ہی برکات، انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اہتمام کریں، گھروں میں آپ نفلی اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ 10 دن کو اعتکاف نہیں کر سکتی تو نفلی اعتکاف کر کے اس جگہ پہ جہاں آپ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں اس کمرے میں اپنی عبادت کیجیے۔ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے۔ پھر رمضان المبارک کے یہ وہ ایام ہیں جس سے کوئی پتہ نہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ اگلا لمحہ کہاں ہوگا، کدھر ہوگا، دنیا میں ہوگا کہ قبر میں ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہی بہتر جانتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو دنیا کی جو رونقیں ہیں اس سے علیحدہ ہو کر، اس سے دور ہو کر ہم اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کو راضی کریں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے۔ دیکھیے، جو بزرگ حضرات ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مساجد میں جاتے ہیں نا تو وہ مساجد کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ وہاں پہ ایک تنکا بھی ہو نا تو جو پرہیزگار، متقی، تقوی والے جو لوگ ہیں نا وہ اپنے پاکٹ میں ایک چھوٹا سا بیگ رکھ لیتے تھے کہ کوئی پیپر، کوئی دھاگا، کوئی بال مسجد کے ہاتھے میں، مسجد کے اوپر کوئی کمرے میں نظر آتا تھا، وہ اس میں ڈال کر وہ اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، اور یہ سب نیکی بہانے کے طریقے ہیں۔ ہمیں بھی اس مہینے میں بہت زیادہ نیکیاں حاصل کرنی جانی ہیں، اور پھر یہ ایام وہ ایام جا رہے ہیں کہ نہ جانے زندگی میں پھر کبھی ایسا آئے گا یا نہیں، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد بہت خوشی سے ہوتی ہے، اور جب یہ ہم سے الوداع ہوتا ہے تو ہمارا دل بھی ساتھ لے جاتا ہے، ہمارا آپ ہم سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی برکات ہم سے جدا ہو جاتی ہیں۔ تو وہ پھر انشاءاللہ عز و جل 27ویں رات آئے گی، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کلام ہوگا۔ آج جو مین جو فوکس ہے وہ لیلۃ القدر تھا۔ میں نے آپ کو اس کے باقی فضیلت بتا دی اختصار کے ساتھ۔ تو اب ہم اپنے چلتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو معلوم ہے، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ خلیفہ چہرم، جانشین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، زوجہ بطول حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم الوجہ الکریم کو ابو تراب کے نام سے یاد فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا
अबू तालिब के फर्जंद अर्जुमंद हैं और आम फील के 30 बरस बाद जब आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 बरस की थी, हज़रत अली 13 रजब बरोज़ जुमा खाना काबा के अंदर पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला की वालिदा माजिदा का नाम मुबारक हज़रत फ़ातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर एक खसूसी बात के हज़रत अली करमुल वजल करीम का जो बचपन है वो किसकी निगरानी में गुज़रा? वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगरानी में गुज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में गुज़रा और आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बचपन में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इस लिहाज से आपको ये फजीलत भी हासिल है कि आप बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल वजह करीम को अशरा मुबशरा में दाखिल फरमाया, यानी कि वो अशरा जो अरबी में 10 को कहते हैं उसमें शामिल फरमाया कि जो जिनको दुनिया में ही अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और फिर इसमें एक बात, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो आपका वहाँ पे इस्तकबाल किया गया और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना के वासियों को, तमाम जो अंसारी हैं उन सब को फरमाया कि मुहाजिरों को आपस में एक रखो, एक हो जाओ, भाईचारा पैदा करो और हर कोई अपना आधा आधा सामान, यहाँ तक कि जिनके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ थीं उन्होंने भी ये छोड़कर उससे अपनी मुहाजिर भाई को एक बीवी तक अता फरमा दी। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर एक को भाईचारे का सबक दिया। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अली करमुल वजल करीम तशरीफ़ लाए और आपकी आंखों में आंसू थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या बात है, तुम किस बात से उदास हो? तो हज़रत अली करमुल वजल करीम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबके साथ भाईचारे का सबक दिया, हर एक को एक एक भाई अता कर दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं आपने अता किया, मेरा कोई भाई नहीं बनाया। उस वक़्त प्यारे आका, हमारे दिलों के सरताज, हमारी जान, औलाद, माल सब कुछ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली अंता अखी फी दुनिया व आखिरा, ए अली तुम दुनिया व आखिरत में भी मेरे भाई थे और अब भी तुम मेरे भाई हो, यानी दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो गए। ये कितना बड़ा एजाज़ है, ये कितनी बड़ा एक सबक है हमारे लिए कि हमको भी भाईचारे का सबक एक दूसरे को देना चाहिए। लेकिन आजकल का दौर आपके सामने है कि सगे भाई भी एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमाए।
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ حضرت اسبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ سفر میں تھے کہ جب حضرت امیر المومنین کا قافلہ میدان کربلا سے کے اندر گزرا اور ٹھیک اس جگہ پر حضرت علی کرم الوجہ کریم کھڑے ہو گئے جہاں پر آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور بنی ہوئی ہے. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس جگہ آئندہ زمانے میں ایک آل رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا قافلہ ٹھہرے گا اور اسی جگہ ان کے اونٹ بندھے ہوئے ہوں گے اور اسی میدان میں جوانان اہل بیت کی شہادت ہوگی اور وہ اسی جگہ کی بشارت تھی. اسی جگہ کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جگہ جہاں شہداء مدفن ہوں گے اور ان لوگوں پر آسمان اور زمین روئیں گے. عزیز دوستو، ایسا ہی ہوا. اس روایت بالا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی اولیاء اللہ کو بذریعہ کشف برسوں کے بعد ہونے والے واقعات اور لوگوں کے حالات بہت جلد معلوم ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوا کہ جس جگہ کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارت فرمائی تھی، بتایا تھا، وہ وہی جگہ جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. حضرت فضالہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بار امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام یپ کے سخت بیمار ہو گئے. اس دوران حضرت فضالہ اپنے والد کے ساتھ امیر المومنین کے ساتھ کے ہمراہ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ سے گفتگو کی اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، ہم اس جگہ پہ ہیں، اگر آپ کا یہاں پہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور اگر آپ کا یہاں پہ وصال ہو گیا تو یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پہ تو چند افراد ہیں جو کہ اسلام سے بھی بہت دور ہیں اور ان کو تدفین کا طریقہ بھی نہیں آتا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینہ شریف چلے جاتے ہیں تو جہاں پر تمام ہمارے آپ کے صحابہ کرام، آپ کے جانثار، آپ کے ملنے والے، آپ کے عزیز و قارب وہاں ہوں گے تو وہ یہ سلسلہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے فضالہ، تم اطمینان رکھو، میں اپنی بیماری سے ہرگز وفات نہیں پاؤں گا اور یہ تم سب سن لو، مجھے اس وقت تک ہرگز موت نہیں آ سکتی جب تک مجھے تلوار مار کر میری اس پیشانی اور میری داڑھی کو خون سے رنگین نہ کر دیا جائے. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، یہ ایک اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے جو کہ صحابیت کے مقام پر موجود ہیں. آپ نے فرمایا اور ایسا ہی ہوا، بدبخت عبد الرحمن بن ملہم خارجی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس پیشانی پر تلوار چلا دی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی مار کو کاٹتی ہوئی جبڑے تک پیوست ہو گئی. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ادا کیا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس زخم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سرفروز ہوئے اور اس دن ایک روایت کے مطابق 17 رمضان بھی ہے، 19 رمضان بھی ہے اور 21 رمضان بھی ہے. یہ مختلف روایتیں ہیں اور زیادہ تر علماء نے
19 یا 21 رمضان کو فوقیت دی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ یہ اللہ رب العزت تھی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے بڑے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن فرمایا۔ یعنی کہ آپ یہ سوچئے، یہ دیکھیے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو آنے والے وقت کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن بعض بدبخت بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس چیز سے انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہی حال ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین محدثین جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اپنے ایمان کی پختگی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ آج کل کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی طرف جاؤں گا نہیں، کیونکہ آپ میرے سے زیادہ علم والے لوگ اس میں موجود ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں برے وقت سے بچائے کہ ہم اپنی آخرت کا کچھ سامان مہیا کر لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ یہ مقدس مہینہ ہے، پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت سے اللہ کے ولیوں کا گزر ہوا، اللہ کے ولیوں کی اس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی پڑھنے سننے میں کوئی میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو، اللہ مجھے معاف فرمائے، میری سچی توبہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔